ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت اور راستی اور نیکی کو قائم کرتا ہے۔ اب اس سے جب ہم آگے بات کو بڑھائیں گے تو محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب خدا تعالیٰ اپنے اوتار کو دنیا میں بھیج دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے، صفت تکلم، جس کے ذریعے سے وہ انسان سے بات کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی تعلیمات اس کو بتاتا ہے، اور پھر وہ اوتار جو ہے اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی یا جن لوگوں سے وہ مخاطب کو ہوا ہوتا ہے ان میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہندو مذہب میں خدا تعالیٰ کی صفت تکلم، یعنی جس کو ہم اسلامی ٹرمز میں وحی و الہام کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا عقائد پائے جاتے ہیں اور کیا تصور ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ دین کامل یعنی اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس کی ہستی کا ثبوت ہے، اور اس کا کلام نہ کرنا اس کی ناراضگی کا ثبوت ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم اس نظریے سے مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ الشورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 3 طریقے سے کلام کرتا ہے۔ پہلا ہے وحی کے ذریعہ، دوسرا من وراء الحجاب یعنی پردے کے پیچھے سے، اور تیسری قسم ہے کہ کوئی پیغام رساں نبی یا رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بکثرت کلام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ نبی ہوتے ہیں، دیگر انسان سے وہ تخصیص کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء آتے رہے اللہ تعالیٰ ان سے وحی کے ذریعہ کلام کرتا رہا۔ چنانچہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ یعنی ہم سے تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، اور یہ وحی میں کیا بتایا جاتا تھا کہ لا الہ الا، کہ تمہارا معبود ایک ہے، جس طرح کہ ابھی محترم مولانا صاحب نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور یہی خدا تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے، اور اس کے بعد کہ انا فعبدون، کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ اصول بھی بیان فرمایا اور یہ نقطہ نظر بھی بیان کیا کہ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا ذکر موجود ہے اور کچھ کا نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں، یا جس کو سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے اور عرف عام میں جسے ہندو کہا جاتا ہے، ہندو اپنی مذہبی کتاب کی بنیاد ویدوں پر رکھتے ہیں، اور اس بات کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جو کائنات کی شروعات میں نازل ہوئیں یا اس کو منتر درشٹا رشیوں نے دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں یہ تخلیق نہیں ہوئی بلکہ رشیوں نے اس کو دیکھا اور وہ منتر درشٹا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ویدوں کا نزول ہے یا ویدوں کا جو الہام ہے یہ صرف آریہ ورت تک ہی مخصوص ہے، یعنی آریہ ورت سے باہر وید کے نازل نہیں ہوتے۔ لہٰذا ویدوں کے نزول کے حوالے سے یا الہام کو جس کو وہ کہتے ہیں دیویہ وانی یا آکاش وانی جس کو کہتے ہیں، اس میں 4 نظریے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ گروہ ہے جو سناتن دھرم کا گروہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ویدوں کا نزول جو ہے وہ برہما کے 4 منہ سے ہوا ہے، یعنی 4 منہ ہیں، اس میں سے ایک میں رگ، ایک میں یجر، ایک میں سام، ایک میں اتھر وید نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد یہی سناتن دھرمیوں کا ایک اور جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے یا منتر درشٹا رشی جس کو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے منتروں کو دیکھا، وہ 7 ہے مشہور، جن کے خاندان آگے چلے اور جن کے خاندان میں والوں نے وید تیار کیے، جس میں نام ان کے یہ ہیں، ان میں بھرگو، گوتم، وشوامتر، وسشٹھ، وام دیو، اتری اور انگرا،
یہ 7 رشی ہیں جن کی اولاد نے ویدوں کے منتروں کو دیکھا اور یہ منتر ایک جگہ پر جمع تھے. بعد میں ایک اور شخص جن کا نام وید ویاس رکھا گیا، انہوں نے ان منتروں کو 4 الگ حصے میں کر دیا. تیسرا نظریہ جو آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے پیش کیا، انہوں نے یہ کہا کہ کائنات کی شروعات میں 4 رشی جو ہوئے، اگنی، وایو، آدتیہ اور انگرا، ان چاروں نے ویدوں کو دیکھا اور ان کو آگے بیان کیا. ہندوؤں میں ایک فرقہ اور ہے جو برہمو سماج کہلاتا ہے، یہ الہام کے منکر ہے، اور یہ اس کے بانی راجہ رام موہن صاحب ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ الہام نہیں ہوتا، یا شروعات میں جو وید نازل ہوئے یہ الہامی رنگ نہیں تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح کرشن ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بتایا کہ یہ عقیدہ کہ خدا تعالیٰ کائنات کی شروعات میں الہام کے ذریعہ بولتا ہے اور بعد میں وہ اپنے بندوں سے بولنا بند کر دیتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی تلاش میں سرگرداں انسانوں کو جواب دے، ورنہ اگر وہ جواب نہ دے، وہ بولے نہ، تو وہ انسان جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں وہ تو مارے جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب سناتن دھرم میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بتایا کہ ہندوؤں میں بھی جو پرانے رشی بنی ہوئے ہیں، انہوں نے جپ، تپ اور تپسیا کے ذریعہ اس خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی اور اس کا الہام پایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں پڑھنا مناسب خیال کرتا ہوں. حضور بیان فرماتے ہیں، وہ لوگ صرف زبان کی چالاکی پر دھرم کا مدار نہیں رکھتے تھے، بلکہ ریاضت سے، محنت سے، جپ سے، تپ سے، سچے دل سے اپنے پرمیشور کو ڈھونڈتے تھے، اور بنوں میں جا کر ریاضت کشی سے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے، اور روزوں سے اپنے بدن کو خشک کر دیتے تھے، اور گوشہ نشینی کی حالت میں اپنے پرمیشور سے دل لگاتے تھے. تب وہ نور قدیم جس کا نام مختلف زبانوں میں پرمیشور، گاڈ، خدا، اللہ ہے، ان پر ظاہر ہوتا تھا. حضور آگے بیان فرماتے ہیں، یہ بہت ہی اہم حضور کی عبارت ہے. آپ بیان فرماتے ہیں، وہ ہرگز اس بات کے قائل نہ تھے کہ خدا کا الہام اور وحی وید تک محدود ہے، اور آگے ہمیشہ کے لیے انسان پر خدا کے ہم کلام ہونے کے دروازے بند ہو گئے اور قفل لگ گئے، بلکہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا اور غیب کی باتیں ان پر ظاہر ہوتی تھی. سناتن دھرم صفحہ 478. عموماً ہندو تو یہ بات کو مانتے ہیں کہ وید کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے الہام کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا بند کر دیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ نہیں، وہ رشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا. حضور کی بات 100% درست ہے. جب ہم ہندو مذہب کی تاریخ اور ان کی مذہبی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایسے بزرگان ہوئے جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایشور سے گفتگو کی یا خدا نے ان سے ہم کلام ہوا. ان بزرگانوں میں سب سے بڑے بزرگ جو ہندو مذہب کے ہوئے ہیں، شری کرشن جی مہاراج ہوئے ہیں. آپ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے باپ کا نام واسودیو تھا اور ماں کا نام دیوکی تھا. جب ان کے والدین کی شادی ہو رہی تھی تو تاریخ میں درج ہے ہندو مذہب میں کہ ان کو آکاش وانی ہوئی، جو اس کا ماموں جو ان کی شادی میں لے کر جا رہا تھا، جس کا نام تاریخ میں کنس کے نام سے درج ہے، اس کو یہ آکاش وانی ہوئی کہ تم جس کی شادی پہ اتنا خوش ہو رہے ہو، انہی کی جو 8ویں اولاد یعنی کرشن پیدا ہوں گے وہ تمہیں قتل کر دیں گے. اسی کے نتیجے میں انہوں نے حضرت کرشن کی والدہ کو قید خانے میں ڈال دیا اور وہ آگے پوری ہوئی. پھر ہمیں دوسرا حوالہ یہاں سے ملتا ہے کہ شری کرشن جی مہاراج نے جو تعلیم دی، جو گیتا کے رنگ میں پائی جاتی ہے، وہ دراصل الہامی رنگ کی تعلیم تھی. آج بے شک اس میں تحریف تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں کئی قسم کے ہمیں تحریفیں ملتی ہیں، لیکن ایک واقعہ مہابھارت آشولن پرو میں درج ہے کہ شری کرشن سے ارجن نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے جو گیتا میں تعلیم دی تھی میں مرور زمانہ سے اس کو بھول چکا ہوں، مجھے آپ دوبارہ وہ بتائیے. تو اس کے جواب میں شری کرشن نے بیان فرمایا، نہ شکیم تنمیا بھویس تتھا وکتم شیشتا پرم ہی برم کتھتم یوگ یوگتین تنمیا. یا نا شکیم یعنی مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھویس تتھا وکتم میں اس کو دوبارہ بول سکوں. کیوں نہیں بول سکوں؟ پرم ہی برم کتھتم میں اس برم سے جب جڑ گیا تھا، اس خدا سے جب جڑا ہوا تھا، تب میں نے اس کو کہا تھا یوگ یوگتین تنمیا. اس وقت میں یوگ کی حالت میں تھا، اس لیے اب میں نہیں بتا سکتا. پھر شری کرشن نے گیتا کے اندر یہ بتایا کہ جو میرے تعلیم پر عمل کریں گے، جو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت لایا ہوں، اس کے نتیجے میں نجات حاصل ہوگی، خدا کا کلام حاصل ہوگا. گیتا کے 18 ابواب ہیں. 18ویں ابواب کے 66ویں شلوک میں شری کرشن جی مہاراج نے کہا
کہ सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। यानी ए अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दे, सारे रस्मों रिवाजों को छोड़ दे, मम एकम शरणम व्रज, एक मेरी ही पनाह में आ जा। उसका नतीजा क्या होगा? अहम तवा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से, गुनाहों से, मोक्षिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा, नजात दे दूंगा, तेरी खुदा से गुफ्तगू हो जाएगी। फिर आगे आपने मजीद गीता में यह बताया कि जो लोग कोशिश करेंगे, मुजाहिदा करेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को खुदा की तलाश में निकलने वाला बनाएंगे, वो भी खुदा ताला का मुकालमा पा सकते हैं। चुनांचे गीता बाब 8 श्लोक नंबर 8 में बयान किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अनेक गामिना परम पुरुष दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतन। यानी अभ्यास योग युक्तेन, जो कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा, हिंदी का एक आम लफ्ज है, वो योग युक्तेन हो जाएगा, वो उससे जुड़ जाएगा और वो दायमी हालत हो जाएगी। फिर आगे आपने मजीद ये बताया कि ये इल्हाम का दरवाजा जो पालेंगे वो एक ब्राह्मी हालत हो जाएगी, जिसका जिक्र गीता बाब नंबर 2 श्लोक नंबर 71-72 में बताया कि वो ब्रह्म के साथ जुड़ने की ब्राह्मी अवस्था होगी। बस हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया कि ये बात कहना कि इब्तिदा में खुदा ताला कलाम करता था और अब नहीं करता, ये दुरुस्त नहीं है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने चश्मे मार्फत में बड़ी तफसील के साथ इस बात का कि क्यों खुदा ताला बाद में भी कलाम करता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, तफसीलन आपने बयान फरमाया है। मैं उसमें से चंद एक लाइनें ये बयान पेश करता हूँ। हजूर बयान फरमाते हैं, वाज़ेह हो कि ये बात ज़रूरी है कि दुनिया की इब्तिदा में इंसान को खुदा से इल्हाम पाने की ज़रूरत है, मगर हम ये नहीं मानते कि सिर्फ इब्तिदाए आफरीनश में पेश आती है और बाद इसके पेश नहीं आती। इब्तिदाए ज़माना में खुदा के इल्हाम की तरफ सिर्फ इसलिए इंसान मोहताज है कि वो महज बेखबरी की हालत में पैदा होता है और नहीं जानता कि आमाल क्या हैं और आमाल सालिया किस आमाल को कहते हैं। मगर ये बेखबरी कुछ इब्तिदाई ज़माना पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि इंसान की फितरत कुछ ऐसे वाक़ई हुई है कि अगर उसके बाप दादा राह रास्त से बेखबर ना थे और ईमान रखते थे और नेक आमाल बजा लाते थे, मगर इंसान एक मुद्दत दराज गुजरने के बाद उस तरीक को भूल जाता है और उनके मुखालिफ तरीक इख्तियार करता है, और बसा औकात वो किताब मुहर्रफ मुबद्दल हो जाती है जिससे लोग हिदायत पाते थे, और बाज़ दफ़ा उसके मायने समझने में लोगों को गलतियां पैदा हो जाती थीं। बस ये 4-5 वजूहात हैं जो हजूर ने बयान फरमाई कि क्यों बाद में भी इल्हाम की ज़रूरत है। और अगर मसीह इस्लाम के अल्फाज में मुकम्मल किया जाए कि आपने बताया वो खुदा अब भी बनाता है जिससे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार।